الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کریم اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلق التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ فرمایا مالک لم یزل نے کہ بے شک آسمانوں زمین کے بیچ میں حکم کا باندھنا اور ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، یعنی کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے ارد گرد جب کہ کفار نے مشرکین مکہ نے 360 بت جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، کسی بت کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا منا، تو کسی کا نام رکھا ہوا تھا عزا، تو کسی کا نام لات رکھا ہوا تھا، تو کسی کا کوئی نام رکھا ہوا تھا، کوئی بارش برسانے والا رکھا ہوا تھا، تو کوئی جو ہے وہ بادل بھیجنے والا، تو کوئی روٹی دینے والا، تو کوئی سالن دینے والا، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ 360 بت بنا کے کفار نے مشرکین مکہ نے۔ تو اس وقت سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ رب العزت ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی لائق پرتش ہے، سب کچھ اسی سے مانگنا چاہیے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی جو ہے ہمیں پالنے والا ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو تم نے 360 بت اپنے ہاتھوں سے تراش کر، اپنے ہاتھوں سے بنا کر، ان کی سیٹنگ کر کے انہی کو اپنا خدا مان لیا ہے، حالانکہ ان کے خدا تو تم کو بننا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں تم نے پیدا کیا ہے، انہیں تم نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنے سے بڑا مانتے ہو، بلکہ صرف اپنے سے بڑا ہی نہیں مانتے، اپنا خدا مانتے ہو۔ یہ غلط ہے۔ یہ پتھر کے تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، تو تمہارے یہ کیسے معبود ہو گئے؟ یہ کیسے رب ہو گئے تمہارے؟ تو جب سرکار علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو اس وقت کفار نے، مشرکین مکہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم تو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ہمارے خدا تھے، اگر تو کہتا ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے، ایک خدا کی پرستش کرنی چاہیے، تو اس کی کوئی نشانیاں وہ تو بتا کہ اس کی نشانیاں کیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے غیب ہے، نظر نہیں آتا، پر اس کی نشانیاں تو بتا نا، جس کو ہم دیکھ کر مانے کہ وہ خدا ہے، وہ رب تعالی ہے، وہ مالک لم یزل ہے۔ جب سرکار علیہ السلام ان سے مکالمہ فرما رہے تھے، انہیں بتا رہے تھے، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا
اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس، میرا سلام کہو، سلام کہنے کے بعد یہ میری وحی جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دو۔ تو مالک لم یزل نے اس آیت کریمہ کو اس وقت نازل فرمایا جب سرکار علیہ السلام کفار کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے کہ مالک لم یزل وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس وقت مالک لم یزل نے فرمایا کہ اے محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات کو دن میں تبدیل کرنا، دن کو رات میں تبدیل کرنا، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، چاند اور سورج کا قائم رہنا، ستاروں کے ذریعے زمین کو زینت بخشنا، روشنی بخشنا، اور سب کچھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں جو موجود پہاڑ ہیں جو اللہ رب العزت نے زمین کے لیے جو ہے وہ رکھے ہیں کہ زمین ہلے نہ، اور اسی طرح معدنیات، جواہرات، اس میں رواں دواں سمندر، دریا، چشمے اور اس سے اگنے والے درخت ہیں۔ اب درخت جو ہے وہ ایک بیج سے ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتے ہوتے مکمل درخت بن جاتا ہے۔ درخت بننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک شاخ سے جو ہے وہ پھل لگ جاتا ہے، پھر وہ پھل جو ہے وہ پھولتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو توڑ کر کھاتے ہیں۔ پہلے جب درخت تھا تو کیا جب درخت ہو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پھل اتنا موٹا جو ہے وہ درخت سے کیسے باہر آ جائے گا، کس طرح اس کے اندر درخت کے اندر پھل رکھے ہیں مالک لم یزل نے، کہ یہ مالک لم یزل کی قدرت ہے، اس کا شاہکار ہے، اس نے اس پتوں میں، شاخوں میں، ٹینیوں میں اپنے جو ہے وہ قدرت کا نظارہ کروانا ہے کہ ہمارے لیے، ہماری چاشنی کے لیے، ہماری راحت اور سکون اور قوت کے لیے، ہمیں ذائقہ بخشنے کے لیے جو ہے وہ پھل عطا فرمایا۔ مالک لم یزل نے فرمایا محبوب آپ انہیں بتائیں کہ سمندری عجائبات، ہواؤں کا چملنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، یعنی کہ یہ کشتی جو ہے یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اس کے بعد پھر کئیوں نے بنائی۔ یہ حضرت کشتی جو ہے وہ بنانا بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی سنت ہوا۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا یہ مردہ زمین کا سرسبز شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواصات، عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی شاہکار ہیں اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر عظیم دلیل ہیں۔ سب سے بڑی عظیم مالک لم یزل کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کتنی اعلیٰ ہوا ہے، اگر 10 منٹ کے لیے روک دی جائے تو یہ تمام انسانیت جو ہے وہ تباہ ہو جائے، تمام حیوانات جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ یہ صرف جو ہمیں ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آتی پر ہم ہوا کو محسوس کرتے ہیں، یہ مالک لم یزل کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اگر یہی روک لی جائے تو ہم جو ہے وہ 10 منٹ تک جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اگر پانی نہ ہو پھر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح اگر سورج نہ ہو تو پھر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کب تک جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی لائٹیں روشنیوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، جب تک سورج جو ہے اپنی روشنی سے ہمیں طاقت اور توانائی نہ بخشے اللہ رب العزت کے حکم سے، تو بھی ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ جو رواں دواں ہے، یہ جو ہماری سانس چل رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی زندہ ہو رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہی جو ہے وہ برحق اور معبود برحق ماننے کی واضح دلیل ہے۔ ہم تو اس چیز سے دلیل ڈھونڈ رہے ہیں، دلیل تو ڈھونڈنے والے جو ہے وہ اور بھی بہت سے گزرے ہیں، کہ جس طرح ایک روایت میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ ریڑکا جو ہے وہ رڑک رہی تھی،
تو کسی علم والے نے اس سے پوچھا کہ مائی کیا تو مانتی ہے کہ خدا ہے؟ کہ جو ہے دیکھا تو نہیں ہے ہم نے، کیا تو مانتی ہے خدا ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ اس نے کہا کیسے؟ تو کیسے مان سکتی ہے کہ خدا ہے، تو نے دیکھا تو نہیں؟ اس نے کہا کہ اس طرح کہ اس کی دلیل جو ہے یہ میرا چرخہ ہے، یہ میرا ریڑکا ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ مجھے سمجھا تو صحیح۔ اس نے کہا کہ اب یہ جو ہے نا میں چھوڑ دیتی ہوں ریڑکا رڑکنا، تو یہ جو ہے وہ خود بخود چلتا رہے گا۔ اس نے کہا نہیں چلتا۔ اس نے پھر کیسے چلے گا اگر تو چلائے گی؟ اس نے کہا پھر تجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے تو اس کو چلانے والا ہے کوئی، تو وہ جو چلانے والا وہی تو خدا ہے۔ تو یہ مان رہا ہے کہ اگر میں اس کو نہ چلاؤں تو یہ نہیں چلتا، تو یہ کیوں نہیں مانتا کہ کائنات کو مالک لم یزل نہ چلائے تو وہ نہیں چلتی؟ یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ کائنات جو چل رہی ہے وہی خدا تو چلا رہا ہے۔ اچھا اس نے کہا چلو یہ تو تیری بات مان لی، چرخے والی تیری دلیل مان لی، بھئی چلو خدا ہے۔ اچھا یہ بتا کہ وہ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، کتنے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ نے تو اتنے رکھے ہوئے تھے، اوروں نے تو اتنے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا اس کی دلیل بھی یہ میرا چرخہ ہے۔ اس عورت نے کہا اس دانا کو، اس علم والے کو کہ اس کی دلیل بھی یہ میرا چرخہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کس طرح یہ تیرا چرخہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر یہ اس کی جو دو رسیاں، ایک کو میں اس ہاتھ میں لے رکھی ہے میں نے، دوسری کو اس ہاتھ میں نے پکڑ رکھا ہے تو میں چلا رہی ہوں اس طرح کر کے، اگر ایک دوسری عورت جو ہے وہ پکڑ لے، ایک کو میں پکڑوں تو یہ کیسے چلے گا؟ وہ اپنی طرف کھینچے گی، میں اپنی طرف کھینچے ہوں، تو یا تو یہ ٹوٹ جائے گا، یا تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا، یہ رسیاں ٹوٹ جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، یہ کبھی جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ اس کی واضح دلیل ہے ایک کو چلانے کی ایک ہی چلا سکتی ہے، ان دونوں رسیوں کو اپنی برابر مقدار میں اگر دو چلاتی ہیں تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا، یہ رسیاں ٹوٹ جائیں گی، یہ ختم ہو جائے گا، یہ چل نہیں سکتا۔ اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ مالک لم یزل وہ ایک ہی ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے ابھار رہا ہے اور مغرب کی طرف سے غروب کر رہا ہے۔ اگر دو ہوتے تو ایک کہتا کہ مشرق کی طرف سے نکالنا ہے تو دوسرا کہتا کہ مغرب کی طرف سے نکالنا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اس واضح دلیل سے پتہ چلا کہ مالک لم یزل معبود برحق وہ ایک ہی ہے جو یہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مالک لم یزل ہمیں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے۔